الحمد للہ الذی علی کل حال والصلاة والسلام علی صاحب حسن و جمال اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبالوالدین احسانا قد صدقت یا رب العالمین۔ خلاق کائنات مالک عز و سما کا بے حد بے پناہ بے شمار شکر کہ اس مالک و خالق نے اپنے مقدس دن کی مقدس ساعتوں میں اپنے مقدس گھر میں بیٹھ کے اپنے مقدس نبی کے اور مقدس کتاب کے ذکر کی توفیق بخشی۔ خلاق کائنات تمام کا آنا، بیٹھنا، سننا، سنانا اور اس پہ عمل کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ بلا تاخیر اور بلا تمہید موضوع سخن کی طرف آتا ہوں۔ سرنامہ کلام میں نے جو آیت مقدسہ تلاوت کی اس میں خلاق کائنات ارشاد فرماتا ہے وبالوالدین احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یہ آیت اور جس عنوان کا انتخاب ہے یہ وقت کی ضرورت ہے، یہ معاشرے کے بگاڑ کی بڑی وجہ ہے۔ یہ جو آج طوفان ٹل گیا اور ابھی بھی جس کا امکان ہلکا پھلکا باقی ہے آنے کا، یہ طوفان آنے کی بڑی وجہ ہے، یہ آندھی آنے کی بڑی وجہ ہے، جو ہے آج کا ہمارا عنوان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی اپنا حق ادا کرنے کے بعد، اپنی عبادت کے بعد، اپنے نبی کا حق ادا کرنے کے بعد سب سے پہلے جو حکم ارشاد فرمایا وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، اچھا بیہیو کرو۔ کیوں؟ کیونکہ والدین انسان کے محسن ہیں، ان پہ احسان کرنے والے ہیں۔ صحابی رسول حاضر ہوئے دست عرض کی حضور جہاد میں شرکت کی اجازت چاہتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی والدہ زندہ ہیں۔ بات بڑی اہم اور پتے کی ہے۔ کہا تمہارے والدین زندہ ہے؟ کہا جی والدہ زندہ ہیں۔ صحیح حدیث ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا لوٹ جاؤ، تمہاری والدہ کا خدمت کرنا ہی تمہارا جہاد ہے، تمہاری والدہ کا خدمت کرنا ہی تمہارا جہاد ہے۔ ارے نادان، تم سمجھتے ہو تم راہ خدا میں نکلو گے، گھر بار چھوڑ کے نکلو گے تو تمہیں ہدایت ملے گی، تو تمہیں ثواب ملے گا؟ تو ایک نظر اپنے گھر کی طرف کر کے بھی تو دیکھو۔ تم بزرگوں کے در کی کھاک چھانتے پھرتے ہو، گھر پہ جو بزرگ بٹھائے ہوئے ہیں ان سے بڑا مرشد کون ہے؟ اپنے والدین کی دعاؤں کو لے کر تو دیکھو۔ کب تمہارا جہاد تمہاری ماں کی خدمت ہے، یہی جہاد ہے، یہی ثواب ہے، لوٹ جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا دعاء الوالدین علی الولد لا یرد، او کما قال علیہ السلام۔ آج وظیفہ ڈھونڈتے پھرتے ہیں کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو ایسا وظیفہ تو بتائیں کہ میں دعا مانگوں تو دعا قبول ہو جائے۔ تو آج اس بات کا جواب حدیث کی روح سے لے لیجئے گا کہ ایک ایسا وظیفہ بتا رہا ہوں، ایک ایسی دعا بتا رہا ہوں، ایک ایسے شخص کی دعا بتا رہا ہوں کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے تو اس کا نیک ہونا بھی ضروری نہیں، اس کا نمازی ہونا بھی ضروری نہیں، وہ ہاتھ پھیرتا ہے، حدیث کہتی ہے اس کی دعا قبول ہے، اس کی دعا قبول ہے۔ ہم دعائیں مانگے نہ مانگے، امکان ہے کہ قبول ہے بھی کہ نہیں۔ ہم نمازیں پڑھیں، ہم روزے رکھیں، ہم رب کو راضی کریں، ہم ذکر و فکر کریں اور پھر دعا مانگیں، ہم نیکوکار ہو جائیں اور رب کی بارگاہ میں التجائیں کریں، اور جب ہم دعا مانگیں تو پھر بھی یہ یقین نہیں ہے کہ ہماری دعا قبول ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سند مل رہی ہے۔ ایک ہستی تمہارے پاس ایسی ہے کہ جب وہ ہاتھ اٹھائے گی تو اس کی دعائیں قبول ہوں گی۔ وہ کون سی ہستی ہے؟ فرمایا دعاء الوالدین علی الولد لا یرد۔ یہ جو والدین ہوتے ہیں جب یہ اپنے بچوں کے لیے دعائیں کرتے ہیں تو اللہ ان کی دعاؤں کو رد نہیں کیا کرتا، ان کی دعائیں قبول ہو جایا کرتی ہیں۔ حدیث میں یہ نہیں فرمایا کہ والدین میں جو والدہ دعا کرنے والی ہو وہ رابعہ بصریہ ہو تو اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے، اور اگر والد دعا کر رہا ہے وہ جنید بغدادی وقت کا ولی ہو، وہ دعا کرے گا تو دعا قبول ہوگی۔ حدیث میں یہ نہیں فرمایا، فرمایا والدین ہونے چاہیے، گناہگار ہو، نیک ہو، مسلمان ہونے چاہیے، والدین ہونے چاہیے۔ دعاء الوالدین علی الولد، اپنے بچے کے لیے دعا کریں، لا یرد، اللہ رد نہیں کرتا، قبول کر لیتا ہے۔ ماں کتنی گناہگار کیوں نہ، بے نمازی کیوں نہ ہو، لیکن اپنے بچے کے لیے جو دعا کرتی ہے اللہ اسے فوراً قبول کرتا ہے۔ آج زمانے بھر کے پاس گھوم رہے ہیں، کوئی وظیفہ، کوئی ٹوٹکا، کوئی ٹونا، کوئی نسخہ دے رہے ہیں کہ دعائیں قبول ہو جائیں، اور اپنی والدہ کو ناراض کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو یہ
نامناسب طریقہ ہے. اپنی والدہ سے دعا لیں, اپنے والد سے دعا لیں, ان کی دعا جو ہوگی وہ آپ کے حق میں قبول ہے, رد نہیں ہوگی. میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم, برکت کے لیے احادیث عرض کر رہا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک اور بڑا اہم ایشو ہے ہمارے معاشرے کا, رزق میں بے برکتی ہے, پورا نہیں ہوتا. رزق میں بے برکتی کی وجہ بھی جان لیتے ہیں کہ یہ بے برکتی جس کا آپ رونا رو رہے ہیں اور میں رونا رو رہے ہیں ایک دوسرے کے سامنے, یہ بے برکتی کی وجہ کیا ہے؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, بہت ہی اہم حدیث مبارکہ, فرمائے اذا ترک العبد الدعاء للوالدین, کہ جب بندہ اپنے والدین کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے تو اللہ اس کے رزق میں سے برکت کو اٹھا لیتا ہے. بہت اہم حدیث مبارکہ ہے. ہمیں علم ہے اس چیز کا؟ کتنے وقت میں ہم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرتے ہیں؟ والدین زندہ ہیں تو ہم دعائیں نہیں کرتے, وفات پا گئے تو ان کی قبر کو بھول بیٹھے. فرمایا زندہ ہو یا نہ ہو, اپنا معمول بنا لو, روزانہ کوشش کرو ہر نماز میں اپنے والدین کے لیے دعا کرو. جب تم اپنے والدین کے لیے دعا کرو گے اللہ تمہارے رزق میں برکتیں پیدا فرما دے گا. بہت ہی آسان نسخہ ہے, کوئی چلے نہیں کھینچنے, کوئی الگ سے لمبے وظیفے نہیں پڑھنے, بس یہ ہے کہ جب اپنے رب کے آگے ہاتھ اٹھاؤ تو اپنے والدین کو بھی یاد رکھا کرو. جب تم اپنے والدین کے لیے دعائیں کرو گے نا تو پھر اللہ کرم نوازی یہ کرے گا, تمہارے رزق میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی. پھر تم یہ شکوہ نہیں کرو گے مولانا صاحب مفتی صاحب رزق میں برکت کا وظیفہ دیتے ہیں, بہت بے برکتی ہے, کماتا بہت ہوں پورا نہیں ہوتا. تو وجہ بھی جناب تلاش کیجئے. آپ اپنے بیوی بچوں کی خواہشات میں اور دنیا کے چکر میں اتنا گھومے کہ آپ اپنے والدین کو بھول بیٹھے. حیات تھے تو ان کی ضرورت کو پوچھا نہیں اور وفات پا گئے تو ان کے لیے دعا نہیں, تو پھر کیسے آپ کے رزق میں برکتیں پیدا ہوں گی؟ تو رزق میں برکت کا اگر وظیفہ چاہیے تو وظیفہ یہ ہے, اگر والدین حیات ہے ان کی ضروریات کا بھی خیال رکھنا ہے, ان کی پیٹھ پیچھے جب نمازیں پڑھو دعائیں بھی کرنی ہیں, اور جب وفات پا جائیں تو ان کے لیے سال ثواب کرنے اور ان کے لیے دعائیں کرنی ہیں. تمہارے رزق میں برکتیں پیدا ہو جائیں گی, اللہ بہت نوازے گا, کرم نوازی ہو جائے گی. کرنا کیا ہے؟ والدین کے لیے دعا. آج سے اگر میرا اور آپ کا معمول نہیں ہے تو اپنا معمول بنائیں, جب آپ دعا کریں اپنے والدین کے لیے دعا کریں. اچھا, مکافات عمل بھی تو کوئی چیز ہے نہیں ہے دنیا کی, اور دین کا بھی یہی اصول ہے. آج آپ اپنے والدین کے لیے دعا کریں گے تو کل آپ کی اولاد آپ کے لیے دعا کریں گی. انسان اتنا کم ظرف ہے, احمق ہے اور بے وقوف ہے کہ جب وہ کسی کے ساتھ کوئی بیہیو کرتا ہے, کوئی سلوک کرتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے کہ آنے والے وقت میں یہ میرے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. اور یہی اولاد کا مسئلہ ہوتا ہے. اولاد جب بازو میں طاقت آتی ہے, زبان میں زور آتا ہے اور جوانی کا تھوڑا سا نشہ چڑھ جاتا ہے اور دنیا کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں تو بوڑھے باپ کے سامنے کھڑے ہو کر کہتے ہیں آپ نے دیکھا ہی کیا ہے, آپ جانتے ہی کیا ہیں, آپ کو پتہ ہی کیا ہے. ارے نادان, تیرے ان بازوؤں میں زور پیدا کرنے کی جو ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنا, جس نے اپنا خون پسینہ ایک کر کے تیرے بازوؤں میں طاقت بھری ہے, تجھے جوان کیا ہے, تجھے اپنا خون پلایا, خون پسینے کی کمائی کھلائی, اور اپنے ایک وقت خود نہ کھاتا تھا تجھے کھلاتا تھا, اور اپنی عزت نفس تو چاہتی تھی کہ لوگ عزت سے احترام سے کھڑے ہو جائیں, مجھے بٹھائیں, لیکن باس ڈیوٹی پہ 10 باتیں سناتا تھا اور کبھی گالیاں بھی دے دیتا تھا. دل تو چاہتا تھا کہ گھر واپس آ جائے, لیکن صرف اس خیال سے رک جاتا تھا کہ میرا ایک شہزادہ بھی پل رہا ہے, اس کا پیٹ کون پالے گا. زمانے بھر کی رسوائیاں, دھتکارے اور گالیاں جس جوان کے لیے برداشت کی, آج وہ جگر کا ٹکڑا کھڑے ہو کر کہتا ہے اے باپ تم نے دیکھا ہی کیا ہے, والد صاحب آپ جانتے ہی کیا ہے. دنیا بڑی آگے نکل گئی ہے, بڑا نادان ہے, بڑا نادان ہے. کوئی مفتی شہر بن جائے, کوئی قاضی القضات بن جائے, علامت الدہر بن جائے, کوئی منسٹر بن جائے, کوئی پروفیسر بن جائے, تم دنیا کے کسی مقام پر بھی کیوں نہ فائز ہو جاؤ, اپنے والدین سے کبھی نہیں بڑے ہو سکتے, والدین سے بڑے نہیں ہو سکتے. آج نادان کم ظرف نوجوان ذرا سا یونیورسٹی کی ہوا کیا لگی, دنیا کو ایکسپلور کیا کر لیا, تو اپنے والدین کے سامنے کھڑے ہو کر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ نے دیکھا ہی کیا ہے, آپ جانتے ہی کیا ہے, آپ کو معلوم ہی کیا ہے. وہ بوڑھی ماں نادان سی جو اس کے لیے بیٹھی ہے اس کا انتظار کرنے کے لیے کہ میرا لال آئے تو اپنے کچھ دکھڑے سنا دوں, تو اس کو پڑھانے لگتے ہیں ہم کہ آپ نہیں جانتی میں کتنا تھکا ہوا ہوں, آپ نہیں جانتی میرے ایگزامس چل رہے ہیں, مجھے کتنا پڑھنا ہے, مجھے ڈسٹرب نہیں کریں. کمال, بہت ہی کمال ہو گیا. وہ کسی نے کہا تھا نا کہ میں ڈگریاں حاصل کر کے بھی کسی کے چہرے پڑھنے کا ہنر نہ جان سکا, میں ڈگریاں حاصل کر کے بھی کسی کے چہرے پڑھنے کا ہنر نہ جان سکا, اور گھر پہ بیٹھی ایک ان پڑھ بوڑھی میرے دل کا حال پڑھ لیتی ہے. وہ ماں ہے, وہ ماں ہے, وہ عظیم ہستی جو ہمارے گھر میں بستی ہے, وہ ماں ہے جو نادان تیرے چہرے سے دیکھ کے تیری پریشانی کو سمجھ جاتی ہے کہ میرے لال کو پریشانی کیا ہے, میرے لال کا مسئلہ کیا ہے. تم ڈگریاں حاصل کر کے دن رات پڑھ کے اور لاکھوں روپے خرچ کر کے یہ ہنر نہ پا سکے, تیری ماں کو اللہ نے یہ ہنر دیا ہے کہ چہرے کو دیکھ کے تکلیف کو پہچان لیتی ہے. ہم تو کسی کے ہاتھ پھیلانے سے بھی منہ کو پھیر لیتے ہیں. ہم والدین کا مقابلہ کریں گے, ہم ان کے آگے کھڑے ہوں گے, ہم دعویٰ کریں گے کہ آپ جانتے کیا ہیں,
حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول، آپ کا نزا کا وقت آیا نا، صحابی رسول کا واقعہ عرض کر رہا ہوں، منہ پہ کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا، صحابہ پریشان ہو گئے، دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہوئے، عرض کی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان جائیں۔ حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وقت نزا آ گیا اور منہ پہ کلمہ شریف جاری نہیں ہو رہا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پریشان ہوئے، کہا میرا صحابی اور بنا کلمہ پڑھے اس دنیا سے چلا جائے، کیوں کلمہ جاری نہیں ہو رہا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا علقمہ کے والدین زندہ ہیں؟ کہا جی والدہ زندہ ہے، بوڑھی ماں زندہ ہے۔ پیغام بھجوایا، کہا تم حاضر ہو جاؤ یا میں تمہارے پاس آ جاتا ہوں۔ وہ بوڑھی ماں نے فوراً قدموں کے بل حاضر ہو گئی کہ حضور میں آتی ہوں آپ کی بارگاہ میں۔ بوڑھی ماں حضرت علقمہ رضی اللہ تعالیٰ صحابی رسول کی ماں حاضر ہوئی، اور حاضر ہوئی تو حضور علیہ السلام نے پوچھا کہ علقمہ سے راضی ہو کہ ناراض ہو؟ ماں تو ماں ہے نا۔ کہا نہیں ناراضگی کیسی؟ کہا کیسا تھا علقمہ؟ کہا بہت اچھا، نیک سیرت، تہجد پڑھنے والا، قرآن کی تلاوت کرنے والا، لوگوں کا خیال رکھنے والا۔ کہا راضی ہو؟ کہا راضی نہیں ہوں۔ ماں نے کہا راضی نہیں ہوں، علقمہ میرا بیٹا ہے اور میں اس سے ناراض ہوں۔ کہا ناراضگی کی وجہ کیا ہے؟ کہا میرا دل دکھاتا تھا، چرب زبانی کرتا تھا، مس بیہیو کرتا تھا، بدتمیزی کرتا تھا، تلخی سے جواب دیتا تھا، تیزی سے جواب دیتا تھا، کبھی چلا دیتا تھا، میرا دل دکھتا تھا، میں علقمہ سے راضی نہیں ہوں، میں ناراض ہوں۔ کہا معاف کرو گی؟ اپنے بیٹے کو معاف کرو گی؟ حضور علیہ السلام سے ماں نے کہا حضور میرا اتنا دل دکھایا ہے میں معاف نہیں کر سکتی۔ کہا معاف نہیں کرو گی؟ کہا نہیں کروں گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے میرے صحابہ ذرا لکڑیوں کو جمع کرو اور علقمہ کو لے کر آؤ۔ ماں سامنے کھڑی ہے، کہا کیا ہونے والا ہے؟ کہا علقمہ کو لکڑیوں میں آگ لگا کے اس میں ڈال دیا جائے گا، آگ میں جلائیں گے، علقمہ کو آگ میں جلا دیا جائے گا۔ جب ماں نے یہ سنا کہ میرے لاڈلے کو، میرے جگر پارے کو آگ میں ڈالا جائے گا، ماں کا کلیجہ جو ماں کے سینے میں اللہ نے رکھا وہ کسی اور کے سینے میں تو نہیں رکھا نا۔ پھر ماں کا دل صرف ماں کے سینے میں پایا جاتا ہے اور کسی کے سینے میں نہیں ہوتا۔ ہر چیز کا الٹرنیٹ آپ کو دنیا میں مل جائے گا، ماں کا نہیں ملے گا۔ کہا کیا کرے؟ کہا جلا دیا جائے گا۔ ماں کا کلیجہ جو ہے نا وہ ماں کا دل پگھل گیا۔ کہا آپ یہاں میرے علقمہ کو، میرے لال کو، میں بھلے ناراض ہوں، ہے تو میرا لال، میرا شہزادہ، میرا بیٹا، آپ اسے میری آنکھوں کے سامنے جلائیں گے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا ہاں ہاں اسے تمہاری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا۔ کہا وجہ؟ فرمایا وجہ یہ ہے کہ تو اس کی ماں ہے اور تو اس سے ناراض ہے، اگر اس حال میں وہ مر گیا تو اللہ اسے جہنم میں جلائے گا، اور جہنم کی آگ زیادہ ہے تو جہنم کی آگ سے بہتر ہے میں اسے دنیا میں جلا دوں، میں تیرے سامنے جلاؤں گا۔ یہ ایک تربیت کا طریقہ تھا، آگ کا عذاب دینا مقصود نہیں تھا، اور نعوذ باللہ من ذالک نہ یہ مقصود تھا کہ صحابی رسول جہنم میں جائیں گے، ہر صحابی رسول جنتی ہے۔ یہ ایک طریقہ تھا، تربیت تھی، ماں باپ کی عظمت کو بتانا تھا۔ تو والدہ نے جب یہ سنا کہ میرے لال کو میری آنکھوں کے سامنے جلایا جائے گا، لکڑیاں جمع ہونا شروع ہو گئی ہیں، تو والدہ کا دل پگھل کے رہ گیا۔ علقمہ کی ماں کہتی ہے کہ حضور لاکھ نافرمان ہی صحیح، میرے دل دکھائے بڑے، لیکن میں یہ نہیں دیکھ سکتی کہ میرے لال کو کوئی جلائے، میں علقمہ کو معاف کرتی ہوں، میں دل سے معاف کرتی ہوں۔ جیسی ہی ماں نے دل سے معاف کیا، حضرت علقمہ کی زبان پہ کلمہ جاری ہو گیا۔ کلمہ پڑھ کے اللہ کے سامنے حضور اپنی روح کو قبض انصری سے پرواز کی اور آپ کا وصال ہو گیا۔ صحابی رسول ہو لیکن والدہ کی اگر نافرمان ہو جائیں تو اللہ کلمہ زبان سے لے لیتا ہے، کلمہ نہیں وہ نصیب ہو رہا ہے۔ اور موت کے وقت، نزا کے وقت صحابی رسول مقام دنیا بھر کے مسلمان جمع ہو جائیں، ولی جمع ہو جائیں، کتب ابدال اغیاث جمع ہو جائیں، اتقیاء جمع ہو جائیں، تو ایک صحابی رسول کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے۔ وہ صحابی رسول کہ جن کے گھوڑوں کی ٹاپ سے اٹھنے والی دھول بھی ایک ولی سے افضل ہے کہ جس نے جہاد میں شرکت کی ہے، وہ صحابی رسول، ان کا مقام اتنا اعلیٰ اور افضل، والدہ کی وجہ سے کلمہ جاری نہیں ہوگا۔ میں اور آپ اپنے والدین کو ناراض کر کے زمانے کو منانے میں لگے ہوئے ہیں۔ دنیا بڑی الجھن والی چل رہی ہے، رسمی بیانات کرنے کے لیے بہت وقت پڑا ہے، بڑی محافل پڑی ہیں۔ اظہار بھائی کی محبت، انہوں نے دعوت دی، ہم ان کی دعوت پہ حاضر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ محبت سلامت رکھے، دین کی خدمت ان سے لے، اس ادارے سے، اس مسجد سے لے۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ رسمی عنوانات اور رسمی بیانات بہت ہوتے ہیں، نوجوانوں میں اس چیز کی اویئرنیس کرانا ضروری ہے کہ وہ ایشوز جو معاشرے میں بگاڑ کا سبب بن رہے ہیں اور اس طوفان کا سبب بن رہے ہیں ان پر بھی ذرا نظر ثانی کی جائے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جب ماں سے نوکرانی جیسا سلوک کیا جائے گا تو قیامت آ جائے گی. کون سا گھر ہے جس گھر میں ماں کو نوکرانی کی طرح نہیں رکھا جا رہا؟ جس کو جی چاہتا ہے بدتمیزی کر دیتا ہے, جب جی چاہتا ہے باتیں سنا دیتا ہے. کھانا تھوڑا وقت پہ نہیں بنا, بوڑھی ماں سے 10 باتیں سنا دی, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا حضور قیامت کب آئے گی؟ کہ جب باپ پر دوستوں کو ترجیح دی جانے لگے. ایک طرف باپ ہو, دوسری طرف دوست ہو, دوستوں کی پکار پہ حاضر ہو جائے, باپ کی پکار پہ نہ ہو. جب دوستوں کو باپ پہ ترجیح دی جانے لگے گی قیامت آ جائے گی. کیا یہ علامت بھی آج نہیں پائی جا رہی؟ دوستوں کے لیے حاضر پیش ہے, ہوٹلنگ کے لیے روکڑا بہت ہے, پیسہ بہت ہے, آپ کتنا بولیں ٹپ بھی زیادہ دیں گے, اور والد دعا اس کی دوائی کے لیے تڑپ رہا ہے, کوئی دوائی تو میری لا کر دے. ہمارے پاس پیسے نہیں نکلتے, والدین کو دعائیں. اچھا میں والدین کا خیال بہت رکھتا ہوں. کیسے رکھتا ہوں؟ والدین کا خیال ایسے رکھتا ہوں, جب وہ دوائی کا بولتے ہیں میں دوائی لا کر دے دیتا ہوں. ان کی ہر ضرورت کو جب وہ کہتے ہیں تو پورا کر دیتا ہوں. تو پھر ذرا میاں جی اپنا وقت بھی یاد کر لیجئے. آپ جب چھوٹے تھے تو آپ کو کہنا نہیں پڑتا تھا, آپ کی ضرورت کو والدین پورا کر دیا کرتے تھے. وہ وقت لائیں اپنے اوپر. والدین منہ سے کہیں اور ان کی ضرورت پوری ہو, یہ کمال کی بات نہیں ہے, حق ادا نہیں ہوا. کمال کی بات یہ ہے کہ والدین کے چہرے سے پتہ لگ جائے کہ ان کو دوائی کی ضرورت ہے کہ کچھ کھانے کا جی چاہ رہا ہے. آج گفٹس تو بڑے لیے جاتے ہیں, جناب دوست کی برتھ ڈے آ گئی ہے, اس کو سیلیبریٹ کرنا ہے, کچھ گفٹ لے لیا جائے. اپنے باس کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے لیا جائے, اپنے کولیگ کو خوش کرنا ہے تو اس کے لیے بھی کچھ لے لیا جائے. زندگی انہیں کے سرکل میں گزارنی ہے تو انہیں خوش نہیں کریں گے تو کس کو کریں گے؟ کبھی اپنے والدین کے لیے بھی کوئی گفٹ لیا ہو ہم نے, کبھی والدہ کو جا کر کہہ دیا کوئی سوٹ پسند کر لیں, کچھ کھانے کا جی چاہ رہا ہے, کچھ کھانا ہے تو بتا دیں. کاش کے سمجھ آئے وہ بات جو میں سمجھانا چاہ رہا ہوں. حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, وقت کے کامل ولی, بہت بڑے عالم, بہت بڑے اللہ کے ولی, والدہ سے عرض کی اے میری ماں, یا تو آپ کا حق ادا ہو سکتا ہے یا رب کا ہو سکتا ہے, 2 حق ایک ساتھ ادا نہیں کر سکتا میں ننھی سی جان, میں کیسے حق ادا کروں گا؟ والدہ بھی پھر بایزید بستامی کی والدہ تھی, کسی اور کی تھوڑی نہ تھی. کہا میں نے اپنے سارے حق معاف کیے, تم اللہ کا حق ادا کرو, تم اپنے رب کا حق ادا کرو. بایزید بستامی نکل گئے, جنگلوں میں گئے, صحرا میں گئے, ویرانے میں گئے, چلے کاٹے, عبادتیں کی, ریاضتیں کی, وظیفے کھینچے. 1 دن, 2 دن, 3 دن, 12 سال, پورے 12 سال صحرا میں رہے, ویرانوں میں رہے, بھوکے رہے, پیاسے رہے, ریاضت کی, مجاہدے کیے کہ رب کا قرب مل جائے, اللہ اپنی قربت دے دے. گزر ہو رہا تھا بستان شہر سے, سوچا والدہ کو تھوڑا سلام کر لوں, پھر آگے عبادت کے لیے اور گزرتا ہوں. شہر پڑ گیا, 12 سال بعد والدہ کے پاس جا رہے ہیں. رات کا پہر تھا, سردیوں کا وقت تھا. پہنچے تو نوک کرنا مناسب نہیں سمجھا. کہا میں دستک دوں, میری والدہ سو رہی ہوں گی, اٹھ کے آئیں گی, آرام خراب ہوگا, میں انتظار کر لیتا ہوں. انتظار کرنے لگے, دیکھا کہ پر نالے میں سے جب پانی آنے لگا تو سمجھ گئے کہ میری والدہ تہجد کے لیے اٹھ گئی ہیں. اس زمانے کی والدہ تہجدیں پڑھا کرتی تھیں, تو زمانے کے بچے بایزید بستامی ہوتے تھے. آج کی والدہیں فرض نمازیں پوری نہیں ہیں تو پھر آج آپ مولاناؤں صاحب کے پاس اور مفتیان اکرام صاحب کے پاس جا کے کہتی ہیں بھائی بچہ بڑا نافرمان ہے, وظیفہ دے دیں. تو نافرمان ہونے کی وجہ بھی یہی کہ آپ نے اسے نمازی نہیں بنایا ہے, اللہ کے آگے سر جھکانا نہیں سکھایا. بہرکیف میں عرض کر رہا تھا کہ وہ انتظار کرنے لگے, پانی بہنے لگا, سمجھ گئے میری والدہ تہجد کے لیے اٹھ گئی ہیں. دستک دی, 12 سال بعد والدہ کے پاس حاضر ہوئے, دستک دی ہے. ماں کی محبت سمجھیے گا. 12 سال کے بعد دستک دی, جواب آتا ہے بایزید میں آ رہی ہوں, بایزید میں آ رہی ہوں. ارے مائیں تو اپنے بچوں کی دستک سے پہچان لیتی ہیں کہ کون سا بچہ دروازے پہ کھڑا ہے. ماں کو تو اللہ نے وہ ہنر دیا ہے نا. کہا بایزید میں آ رہی ہوں. جب بایزید بستامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو والدہ نے دیکھا کہ کیا حالت کر لی ہے اپنی, مجاہدے کر کے, ریاضت کر کے, عبادتیں کر کے, تہجد پڑھ کے بایزید بستامی کہتے ہیں میری والدہ نے ہاتھ اٹھائے, اور ہاتھ اٹھا کے, میں نے حدیث عرض کی نا, اس کا مفہوم ہے یہ, اس کی عکاسی ہے. دعاء الوالدین علی الولد لا یرد, کما قال علیہ السلام. والدین کی دعا وہ ہے جو اپنے بچے کے لیے کریں تو کبھی اللہ رد نہیں کرتا, قبول ہی قبول ہے. یہاں زبان سے نکلی وہاں قبول ہے. بایزید بستامی کہتے ہیں اللہ کے کامل ولی, 12 سال در در کی کھاد چھانی, صحرا ویرانے میں گھومے, عبادتیں کی, چلے کھینچے, وظیفے کھینچے. والدہ نے ہاتھ اٹھائے اور کہا یا میرے اللہ, میرے بایزید نے 12 سال لگا دیے, تو نے ابھی تک اسے اپنا قرب حاصل نہیں کیا, تو نے اسے ابھی تک اپنا قرب نہیں دیا. کہا میری والدہ کا یہ دعا کرنا تھا, اللہ کے آگے کہنا تھا, 12 سالوں میں جو اللہ نے اپنا قرب نہیں دیا تھا, ایک دعا میں دے دیا.
ایک دعا میں دے دیا. میں بھی اپنے آپ سے بات کرنے لگا کہ اے بایزید کتنا نادان ہے, اس در کو چھوڑ کے در در کی کھاد 12 سال چھانتا پھرا اور اس در کی ایک دعا نے تجھے اللہ کا قرب دے دیا. ہمارے گھر پہ بھی مرشد موجود ہیں, بزرگ موجود ہیں. ہم ڈبہ پیروں کے ہاتھ پیر چومنے کے لیے تو تیار ہیں, لیکن اپنے والدین کے کبھی ہاتھ نہیں چومے, اپنی ماں کی کبھی پیشانی کو بوسہ نہیں دیا ہوگا. کیا ہوگا اگر دے دیں گے؟ تو پھر سنیے کیا ہوگا. فرمایا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے من قبل عینی امہ, کہ جو اپنی والدہ کی دونوں آنکھوں کے درمیان یا پیشانی پر بوسہ دے دے, چوم لے پیار سے, کیا ہوگا؟ بہت بڑا کمال ہونے والا ہے حدیث کے اگلے حصے میں. فرمایا من قبل عینی امہ, کہ جس نے اپنی ماں کی پیشانی پر بوسہ دیا, ماتھے کو چوم لیا, فرمایا کان لہو سترن من النار, یہ بوسہ دینا, ماں کے ماتھے کو چوم لینا, جہنم سے آڑ بنا دے گا. روزے تو نہیں ہے, نمازیں نہیں ہیں اتنی کہ آپ جہنم سے بچ سکے, تو اپنی والدہ کے پیار سے ماتھے کے بوسے لے لیا کریں. کل بروز حشر قیامت کے دن یہ بوسے آڑ بن جائیں گے, جہنم میں نہیں جانے دیں گے آپ کو. بوسہ دینا تو درکنار ہم پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھتے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے میرے صحابہ, جو اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھے, ایک مقبول حج کا ثواب, نفلی حج کا ثواب, لاکھوں روپے لگا کے آ جائیں گے. سوال صرف ایک کرنا ہے حاجی صاحب سے, کہ حاجی صاحب آپ کا حج قبول ہوا یا نہیں ہوا؟ کہا حج تو کر لیا ہے, فرائض بھی پورا ادا کیے, قبول ہوا یا نہیں ہوا یہ تو مالک جانتا ہے. تو جنہوں نے حج فرض کروایا اور جن کے ذریعے حج فرض ہوا, ان کی زبانی یہ صداقت اور سرٹیفکیٹ مل رہا ہے کہ تمہیں مقبول حج کا ثواب ملے گا, قبول حج. کیا کرنا ہے؟ ایک بار پیار کی نگاہ سے دیکھنا ہے. صحابہ پہ بھی قربان جائیں, کیا سوال کرتے تھے. صحابہ نے عرض کی حضور والدین تو گھر میں ہی موجود ہوتے ہیں, اگر کوئی 100 بار اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھے تو کیا کہتے ہیں آپ؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رب کے خزانوں میں بھی کوئی کمی ہے؟ اگر کوئی 100 بار اپنے والدین کو پیار کی نگاہ سے دیکھے گا, اللہ 100 بار حج کا ثواب عطا فرمائے گا اور مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا. ہم کب سمجھیں گے یہ ساری باتیں؟ اپنے والدین کو عرصہ ہو گیا پیار کی نگاہ سے نہیں دیکھا ہوگا, باقی ساری پیار کی نگاہیں کہیں اور گھومتی پھرتی ہیں. ہر ایک پہ پیار عطا دیتا ہے سوائے والدین کے علاوہ, ان پہ کبھی پیار نہیں آیا. کبھی ان کو دیکھ کے بھی ہم سوچیں کہ یہ بوڑھی ماں کس طرح چولہے کے آگے کھڑی ہوتی ہے گرمی میں, شب و روز ہمارے لیے روٹیاں بناتی ہے, ہمارے لیے برتن دھوتی ہے, اتنے کام کرتی ہے, اس ماں پہ کبھی پیار نہیں آیا ہمیں. اپنے والد کو دیکھ کر کبھی پیار نہیں آیا جس نے اپنی پوری جوانی پلا کر ہمیں جوان کر دیا ہو اور خون پسینے کی کمائی کھلا کر ہمیں جوان کر دیا ہو, اس پر کبھی پیار نہیں آیا. ہمیں پیار دوسروں پہ ضرور آتا ہے. تو اپنے والدین کو راضی کریں. جس کے والدین ناراض ہوں, آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم ہے اس کی نہ کوئی دعا قبول ہے, نہ کوئی نماز قبول ہے, نہ کوئی صدقہ قبول ہے. ساری نیکیاں رائے گا, ختم, کچھ نہیں بچے گا پلے. کرتے پھرو زمانے کے ساتھ بھلائیاں. اگر اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھے تو کچھ نہیں ملے گا. اتنے لوگ ہوتے ہیں کہ مہینوں اور کافی وقت گزار دیتے اپنے والدین کو ناراض کر بیٹھے. اور اگر آپ کی ابھی بیٹھے بیٹھے سانسیں چل رہی ہیں نا, تو ایک بار اللہ کا شکر ادا کر لیجئے, اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے کہ والدین کو راضی کر لیں. آج اور اسی وقت جا کے اپنے والدین سے معافی مانگیں اور اپنے والدین کو راضی کریں اور ان کی اہمیت کو سمجھیں. ان کا الٹرنیٹ آپ کو دنیا میں نہیں ملے گا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو پایا اور ان کی خدمت کر کے اپنے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ حاصل نہ کر لیا ہو, مفہوم حدیث, تب وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے. یہ دعا کون کر رہا ہے؟ نبیوں کے سردار. آمین کون کر رہے ہیں؟ فرشتوں کے سردار جبریل امین, اور قبول کرنے والی ذات رب قہار کی. دعا کی قبولیت میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ بوڑھے ماں باپ میں سے کسی کو پایا, ان کی خدمت کر کے جنت پکی نہ کروا لی, تباہ و برباد ہو جائے ایسا شخص. اگر بوڑھے ماں باپ میں سے دونوں زندہ ہیں اور ہمارے پاس ہیں تو یہ ہمارے لیے مقدر کی بات ہے, اور اگر ایک ہے تو ان کی بھی قدر کر لیں اور ان کے لیے دعائیں کریں, اور اگر دونوں میں سے کوئی نہیں ہے تو ان کے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور والدین کی قبر پہ حاضری دے کر انہیں راضی کریں. آخری بات عرض کرتا ہوں, حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عرض کی کہ موضوع ایسا ہے, اس عنوان پہ جتنا بولا جائے کم ہے, وقت قلیل ہے. پھر آپ لوگ کے بھی تقاضے ہوں گے کہ نماز وقت پہ کی جائے, تو ہم وقت پہ انشاءاللہ نماز کرتے ہیں, لیکن باتیں بڑی اہم ہیں. ایک ایک بات کو اپنے دل کے موتیوں میں پرو لیں اور دامن سے وابستہ کر کے جائیں تاکہ آپ جب اٹھیں تو یہاں سے کچھ حاصل ہو. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے حضرت موسیٰ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ایک جلیل القدر نبی گزرے, کلیم اللہ, آپ نے اپنے رب سے عرض کی کہ اے میرے اللہ, میرے جنت میں پڑوسی کون ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ تیرے جنت میں پڑوسی ایک کسائی ہے, ایک کساب ہے. جلیل القدر نبی کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والے, ان کا جنت میں پڑوسی کون ہے؟ آپ حاضر ہیں, کون ہے؟ کسائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران, مالک میرے جنت میں پڑوسی کسائی, وجہ قولیہ بتا دیتے, پتہ بتا دیتے, جا کے خود دیکھ لو. جا کے دیکھا سادگی سے وہ حلال کما رہا ہے اور انصاف کے ساتھ ترازو کو رکھتا ہے اور گوشت بیچتا ہے. جا کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں ایک عام سا شخص ہوں, تمہارے گھر مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. وجہ جاننی ہے, کیا وجہ ہے کہ جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس ملا ہے؟ ذات میں وہ کسائی ہو اور پڑوس جنت میں نبی کا مل جائے.
وجہ کیا ہے؟ عمل تو پتہ لگے اور اس امت کو بھی پتہ لگے تاکہ وہ بھی کرے یہ عمل کا کیا کرنا ہے، کا مہمان ٹھہرنا ہے، کا موسٹ ویلکم، خوش خیر مقدم ہے آپ کا، خوش آمدید، تشریف لائیے، اپنے گھر مہمان ٹھہرا لیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سارے معاملات دیکھے، کامن نارمل بالکل سب کی طرح، لیکن ایک عمل بڑا عجیب تھا اور وہ یہ تھا کہ جب وہ کھانا کھا رہا تھا تو وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، 2 لقمے پردے کے پیچھے ڈال دیتا ہے، ایک لقمہ خود کھاتا ہے، 2 لقمے پردے کے پیچھے ڈال دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دسترخوان پہ بیٹھے ہوئے، بڑا عجیب معاملہ ہے، معمہ عجیب ہے، حیرت انگیز ہے، تعجب خیز ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ ایک لقمہ خود کھاتا ہے، 2 لقمے پردے کے پیچھے۔ دروازے پہ دستک ہوئی، اٹھ کے گیا دروازہ کھولنے کے لیے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پردے کو ہٹا کر دیکھا تو 2 بوڑھے ماں باپ لیٹے ہوئے تھے۔ وہ ایک لقمہ کھاتا تھا، 2 لقمہ اپنے ماں باپ کو کھلاتا تھا۔ وہ جو بوڑھی ماں تھی اس کے لب چل رہے تھے، کچھ کہہ رہی تھی، لقمہ چبانے کے بعد وہ کچھ کہہ رہی تھی۔ حضرت اتنی آہستہ آواز تھی بڑھاپے کی وجہ سے حضرت موسیٰ علیہ السلام سن نہیں سکے۔ وہ واپس آیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا یہ تمہاری ماں جو لقمہ کھانے کے بعد کہہ رہی ہے کیا کہہ رہی ہے؟ تو وہ جو کسائی بیٹا تھا وہ کہنے لگا ماں جو ٹھہری اب وہ کیا کہے گی؟ کیا کہہ رہی ہے بتاؤ تو صحیح۔ کہاں مجھ جیسا کسائی، عام سا انسان، اور کہاں جلیل القدر نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کلیم اللہ جو کوئی دور کا چاند ہو، کوئی دور پہ جا کے اللہ سے کلام کرے۔ کہہ کیا رہی ہے وہ بتاؤ؟ یہ کہتی ہے جب بھی میں اسے کھانا کھلاتا ہوں، اس کی خدمت کرتا ہوں، یہ صرف ایک دعا کرتی ہے اور کہتی ہے کہ اے میرے اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ علیہ السلام کا پڑوس عطا فرما، جنت میں پڑوس عطا فرما۔ جب یہ بات سنی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تو جھومنے لگے، کہا رے نادان تو سمجھتا ہے تیری ماں ایسے ہی کہتی ہے، میں کوئی اور نہیں، میں جلیل القدر نبی کلیم اللہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہوں، اور میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ نے مجھے بتا دیا جنت میں تیرا پڑوس میرے ساتھ ہے، اللہ نے تیری والدہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے۔ ہم نے سب سے ہلکا اپنی والدہ کی دعا کو جانا، سب کچھ زمانے کو راضی کرنے کے لیے اور دنیا کی دوڑ میں پیسے کمانے کے لیے ایسا لگے کہ اپنے والدہ کی دعا حاصل کرنا بھول گئے، باقی سب ہمارے پاس ہے۔ والدہ کی دعا ہو، تم ذات میں کسائی بھی ہو، اللہ جنت میں پڑوس تمہیں نبی کا دے دیتا ہے، اور کیا چاہیے ہمیں؟ تو جتنا ہو سکے اپنے والدین کو راضی کریں، اور جن نے اپنے لوگوں نے اپنے والدین کو ناراض کیا ہے آج ہی جا کے اپنے والدین کو منائیں، حدیث کی روشنی میں اپنی ماں کی ماتھے پہ بوسے دے دیا کریں، اللہ جہنم سے بچا لیا کرے گا۔ حدیث کی روشنی میں اپنی ماں باپ کو پیار کی نگاہ سے دیکھ لیا کریں، اللہ مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو کچھ کیا بیان اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آگے بھی ہمیں پہنچانے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج